غزوہ بنو نذیر اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بنو نذیر یہود کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو مسجد قباء کے قریب اوالی کی طرف آباد تھا۔ اپنا آبائی وطن چھوڑا اور مدینے کے جنوب مشرق میں وادی بطحان کے پاس آ کر آباد ہوا۔ یہ مدینے کی سب سے بڑی وادی تھی۔ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ اعلیٰ الاعلان مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے تھے اور انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وہ معاہدہ توڑ دیا جو آپ نے ہجرت کے بعد ان سے کیا تھا۔ یہود کے دو قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ سے 2 میل باہر نسبتاً کم درجے کی زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن وہاں انہوں نے باغات بھی بسا لیے تھے اور اپنے لیے نہایت محفوظ قلعے اور گڑیاں بھی بنا لی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ حجاز کے غلے کی درآمدات اور چوہاروں کی برآمد اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ مرغبانی اور ماہی گیری پر زیادہ تر انہی کا قبضہ تھا۔ قبیلہ بنو نذیر نے جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی اس سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزارنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 4 ہجری میں مدینہ منورہ سے جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ محاصرہ کے دوران میں ان کے باغات و کھیتوں کو کاٹا اور جلایا بھی گیا۔ اس طرح اس قوم بنو نذیر کو پہلی مرتبہ جلاوطن کیا گیا اور اریا و تیمہ شام کے علاقوں میں جا کر بسے اور کچھ یہودی جیسے ابو الحقیق اور حی بن اخطب خیبر چلے گئے اور یہ زمین و باغات مہاجرین و انصار کو تقسیم کیے گئے۔ محزیق، یامین، ابو سعد وغیرہ اسی قبیلہ سے تھے۔